آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم علماء کرام، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، آپ تمامی احباب جانتے ہیں میں اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کے اندر اپنے بھائیوں، بھائی فیصل صاحب، بھائی شہزاد صاحب، جوید صاحب، ان کے والد بزرگوار عزت مآب چچا جی محمد اشرف صاحب مرحوم، ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو تمامی احباب کو اس بات کا علم ہے کہ 11:30 بجے دعا کا ٹائم ہے، انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر دعا ہو جائے گی۔ میری جو ڈیوٹی لگی ہے چند گھڑیاں قرآن و سنت کا پیغام میں نے آپ احباب تک پہنچانا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک بھی ایسے ہی ہوگا۔ نہ کسی شخص نے انکار کیا ہے اور نہ کسی شخص کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کر دے کہ میں نے مرنا نہیں ہے۔ کسی بھی عقیدے کا بندہ ہو، کسی جماعت کا بندہ ہو، کسی مسلک کا بندہ ہو، کسی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں خدا کو سجدہ کرتا ہے یا بدھ کو سجدہ کرتا ہے، ہر شخص اس بات کے اوپر ایگری ہے، مانتا ہے کہ جو بھی بندہ دنیا کے اندر آتا ہے اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور وقت مقرر کے اوپر ہر شخص نے چلے جانا ہے۔ یہاں اپنی مرضی چلتی ہے، نہ میں اور آپ اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں، نہ میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے یہاں سے آگے منتقل ہونا ہے۔ آئے بھی ہم اللہ کی مرضی سے ہیں، اور جب وقت مقرر آئے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ میں نے اور آپ نے ہمارے پاس جو روح اللہ کی امانت ہے اس کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان جذبات کے اندر آ کے، یا بعض اوقات انسان اپنی مجبوری کو بہانہ بنا کے، تنگ دستی کو بہانہ بنا کے، بھوک کو بہانہ بنا کے، یا اور کسی سبب کی وجہ سے غلط فیصلہ کر لیتا ہے۔ غلط فیصلہ یہ کرتا ہے کہ وہ خود اپنی جان لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خودکشی کرنا۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات فخر المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر نازل بہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، کڑا وقت آ جائے، حالات جیسے بھی تنگ ہو جائیں، بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، کوئی بندہ یہ آرزو نہ کرے، دعا نہ کرے کہ یا اللہ تو مجھے مار دے۔ یہ آرزو اور خواہش کرنے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو جب خواہش نہیں کر سکتا، جب دعا نہیں کر سکتا تنگ دستی کی وجہ سے یا حالات کی تنگی کی وجہ سے، تو کیا اس سے اگلا سٹیپ لے سکتا ہے؟ اگر ایسا کرے گا تو حرام موت مر جائے گا بندہ۔ موت اٹل ہے، جانا ہے،
لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر غلط فیصلہ انسان کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کی موت بھی حرام کی موت ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ یہاں سن لو، ہماری آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي۔ میں ہاں اگر دعا کرنی ہے تو وہ یوں دعا کرے، یا اللہ جب تک میرا جینا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا جینا بہتر نہ ہو میرے حق میں، میری قبر کے حق میں، میرے دین کے حق میں، میری آخرت کے حق میں، جب میرا زندہ رہنا نقصان دے رہا ہو، یا اللہ اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی موت کی دعا نہیں، یہ بھی سونی زندگی کی دعا ہے۔ بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے سونی زندگی عطا فرما۔ ایک مسئلہ میں نے بتا دیا، اور اس حدیث پاک کی شرح کے اندر شارحین حدیث نے ایک اور بات بھی لکھی کہ دنیا کی تنگی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے موت دے، لیکن یہ کہہ سکتا ہے اللہ کی محبت میں کہ یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا بڑا شوق ہے، یا اللہ مجھے جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے، مجھے جنت میں، یا اللہ مجھے آخرت میں آقا کی دیدار کا بڑا شوق ہے، یا اللہ مجھے دیدار عطا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی غرضوں کی خاطر اگر موت مانگے تو حرام ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کی طرح کہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما اور سونے محبوب کے مدینہ کے منورہ کے اندر مجھے عطا فرما، ایسی دعا کرے تو پھر یہ حرام نہیں، ایسی موت بھی اس کے لیے شہادت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، عزتوں کا سامان بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسری چیز، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، دنیا سے ہم نے جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ مجھے بھائی بار بار اشارہ کر رہے ہیں، پھر ایک بار آپ کو اگے ہو جائے، اسی انہیں کو اگے ہو جاؤ کہ پھر کہنا ہی نہ پڑے، مطلب انہیں کو اگے ہو جاؤ کہ بار بار پھر کہنا ہی نہ پڑے، جو اچھا نہیں لگتا بات کا۔ جس کو اپنے آگے جگہ نظر آ رہی ہے وہ آگے ہو جائے۔ ہماری آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حاذف اللذات الموت۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور تقریباً ہر بندے کو یاد ہے، ترجمہ اس کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حاذف اللذات الموت، فرمایا لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو، لذتیں ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ مسجد پر یہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہونے لگا جڑا اے آکھے کہ منو موت یاد کو نہیں ہے، بلکہ جے تسی آکھو تنو موت یاد کو نہیں تو لڑ پوے گا، تم مولوی ہے تنو بہت ہی یاد ہے، تنو بہتا پتہ ہے مرنا ہے، منو کو نہیں پتہ میں مرنا ہے، منو پتہ نہیں ہے میں اپنی قبر، ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے حدیث آپ کو سنا دی، آپ نے سن لی، لیکن اس کی تشریح بھی سنیں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کو یاد رکھو، موت کو، یہ ساڑا دعویٰ کی ہے کہ موت سانو شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس حدیث دی شرح دے اندر گل لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا نشانیاں میں دسڑاں تے پوریاں تسی کر لیو، جدے وچ چارے پائیاں جان اونوں یاد ہے، جدے وچ چار نشانیاں پائیاں جان اور نہ بھی نہ آکھے من موت یاد ہے تے اونوں موت یاد ہے۔ پہلی نشانی بتائی آپ نے، ارشاد فرمایا موت کے یاد ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے خوف و خشیت حق، کہ بندہ اللہ کو ڈردا ہوئے۔ پہلی نشانی موت دے یاد ہون دی ہے کہ بندہ اللہ کو، پھر اسی یہ بھی منن واسطے نہیں تیار کسی نہیں ڈرتے، اسی سارے ہی اللہ کو۔ تو انہوں نے کہا اس کی بھی ایک نشانی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے موت سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے، موت یاد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں خوف خدا ہو۔ دل میں کیا ہو؟ خوف۔ سارے بندے کہتے ہیں دل میں خوف خدا ہے، انہوں نے کہا اگلی نشانی پر ہے یہ خوف ہویا نا پھر کیا ہوگا؟ عمل بمقتضائے آن، فرمایا اگر دل میں خوف ہے تو بندے کا عمل بھی بتائے گا کہ خوف ہے۔
اگر دل میں اللہ کا خوف ہوا تو اس کا عمل تمہیں بتا دے گا کہ اس کے اندر خوف. اچھا جی فجر سنیے مسجد کو نہیں آیا, زہر دی اذان سنیے مسجد کو نہیں آیا, عصر دی سنیے کو نہیں آیا, شام دی ہوگی یہ کو نہیں آیا, عشاء دی ہوگی یہ کو نہیں آیا, جمعہ پڑھن بھی کو نہیں آیا, ساری دیہڑی بہ کے گھٹ تولدا ہے, جھوٹ بولدا ہے, فراڈ کرتا ہے. تسی دسو ڈر ہے سو؟ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ جب موت یاد ہو تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوف. اور جب خوف خدا ہوتا ہے تو پھر بندہ عمل وہ کرتا ہے جو اس کے رب کی مرضی والا ہوتا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ تو اس کے بعد تیسری بات فرمایا, تیسری نشانی اس بندے دی ہے توبہ و استغفار. کیا؟ پہلے تو ڈرتا ہے, رب کی بات مانتا ہے, اگر کبھی غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, بلکہ غلطی نہ بھی ہو توبہ کرتا رہتا ہے. یا اللہ میں غلطی کر سکتا ہوں, میں غلطی کا پتلا ہوں, یا اللہ مجھے معافی عطا فرما. کتنی نشانیاں ہوگی؟ 3. چوتھی نشانی پھر انہوں نے دسی. فرمایا پہلی نشانی کہ اس بندے دے وچ خوف ہوندا ہے جنوں موت یاد ہوے. دوجا ہے جدوں خوف ہوے تے خوف دی وجہ تو بندہ کام چنگے کردا ہے, ماڑے کام نہیں کردا. تیسری فرمایا وہ بندہ توبہ ہو استغفار کرتا ہے. تے چوتھی فرمایا نا ترواں واسطے ایک نشانی اور بھی ہے بھائی, ان تینوں کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ یہ تینوں کر رہا ہے. وہ کیا نشانی ہے؟ وہ کہتے ہیں تقدیم و ترجیح نفع در آخرت, کیونکہ انہوں نے جڑی شرح ہے فارسی وچ تقدیم و ترجیح نفع در آخرت کا دنیا وچ جڑا بھی کام کرے دنیا دا گھاٹا برداشت کر لیندا ہے, لیکن وہ ساری زندگی کوئی انج دا کام نہیں کرتا ہے کہ دنیا جو فائدہ لے لے تے آخرت برباد کر. اپنا دنیا کے نفع کے اوپر آخرت کے نفع کو ترجیح دیتا ہے, دنیا کے اندر نقصان برداشت کر لیتا ہے, قبر خراب, حشر خراب, آخرت خراب نہیں کرتا. فرمایا آپ ہی چیک کر لو, جڑے بندے وچ خوف خدا موت یاد ہوئی وہ اللہ کولوں ڈرے دا, جڑا اللہ کولوں ڈرے دا تے پھر اللہ دی گل اونچا بولو, اللہ توفیق بھی دے دا منن اللہ دی گل فرمایا جڑا اللہ دی گل مندا ہے پھر وہ توبہ تے استغفار بھی کرتا ہے. تے فرمایا انہاں سارے کماں دی ایک نشانی ہے کہ جڑا بھی کام کرے کہندا دنیا دے وچ نقصان ہوندا ہے تے او جے میں اپنی اولاد کی خاطر, میں اپنی برادری کی خاطر, میں پیسہ کمانے کی خاطر, میں کرسی بچانے کی خاطر, منصب بچانے کی خاطر, برادری میں کاٹ کاٹ اونچا کرنے کی خاطر نہ میں قبر خراب کر سکتا ہوں نہ میں آخرت خراب کر سکتا ہوں. فرمایا جو اس طرح کر رہا ہے نام ہی نہ آکھے منوں موت یاد ہے تے اونوں موت یاد ہے. ہن میں نہیں کہندا تانوں نہیں یاد تے تسی منوں نہ آکھو تانوں نہیں یاد, میں تے تسی اپنا اٹھے والا بٹن کھول کے آپ ہی چادی پائیے, وہ واقعی ساڈے کام ہے ہی نہیں. اگر تو یہی کام ہے ہمارے, ہم خدا سے ڈرتے ہیں, ہم اللہ کی بات مانتے ہیں, ہم اپنے فرض پورے کر رہے ہیں, ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں رب کی رضا کو آگے رکھتے ہیں, تو پھر آپ کو مبارک ہو مجھے اور آپ کو موت یاد ہے. تے جے مرضیاں اسی اپنیاں پہ کرنے ہیں تے پھر خالی اسی کہنے ہیں سانوں موت یاد ہے. اور ایدا نقصان انہوں نے ایک لکھا جو بھی سن لیو, جڑا اسی آکھنے ہیں نا موت یاد ہے, اچھا کہندا موت یاد ہے نماز تو نہیں پڑھدا, کہندا موت یاد ہے قرآن کو نہیں کھولدا, کہندا موت یاد ہے جھوٹ بھی بولدا ہے, کہندا موت یاد ہے فراڈ بھی کردا ہے. حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جڑا اے بھی آکھے موت یاد ہے تے نال کام نہیں ہو دے ہیں جے الٹا من, تو فرمایا سبب قساوت قلب, فرمایا او خالی گناہگار نہیں ہے, او دا دل بھی سخت ہو چکے ہے, او دا بھائی او دا دل سخت ہو چکے ہے کہ جھوٹ دے اوتے جھوٹ بولی جا رہے ہیں. تو ایک ہوتا ہے سچا موت کو یاد کرنے والا, اور ایک ہوتا ہے خالی اوپر سے موت کو یاد کرنے والا. دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحیح فکر آخرت عطا فرما, اور صحیح فکر آخرت کا مطلب یہ ہے کم از کم یہ 4 کام ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے. خوف خدا دل میں ہونا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو حکم ہے ان کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. اور تیسری بات کار کے پھر بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے دنیا کا نفع برداشت کر لے, لیکن کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد بالکل نہ کرے. جو یہ کام کر رہا ہے اس کو موت یاد ہے, جب موت یاد ہو تو پھر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے
علماء بزرگ صوفیاء کہتے ہیں ساری زندگی لوگ جینے کی جانچیں سیکھتے رہتے ہیں، ساری زندگی بندے جینے کی جانچیں سیکھتے رہتے ہیں، طریقے سیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے طریقہ آ جائے کہ جینا کیسے۔ صوفیاء کہتے ہیں تم مرنے کی جانچ سیکھ لو، جینے کی تمہیں خود ہی آ جائے گی۔ کتنی جانچ سیکھو؟ مرنے کی جانچ سیکھو، طریقہ سیکھو کہ میں نے مرنا کیسے ہے۔ مومن بن کے مرنا ہے تو جیو پھر کیا بن کے؟ مومن بن کے۔ اگر نمازی بن کے مرنا چاہتے ہو تو جیو پھر کیا بن کے؟ عاشق رسول بن کے مرنا چاہتے ہو تو جیو کیا بن کے؟ اگر ایماندار بن کے جانا چاہتے ہو تو پھر جیو بھی کیا بن کے؟ اگر اچھا بندہ بن کے جانا چاہتے ہو دنیا سے تو پھر جیو بھی اچھا بندہ بن کے۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک، فرمایا بندہ جس حالت میں مرتا ہے اللہ اسی حالت میں بندے کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ مومن مرا تھا تو اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ مومن ہی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں خالی نعرے شارے لگانے سے نہیں ہوتی، ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل۔ جتنی میں نے تقریر کی میں ادھر ہی ختم کر دوں تو میں نے پیغام دے دیا، اور اگر 1 گھنٹہ میں اور بھی تقریر کروں اور آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے واہ واہ کر کے چلے جائیں، نہ میں عمل کروں نہ آپ عمل کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر کوئی تبدیلی بھی تو آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ ہمارے آقا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں وہ اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں باپ کا مقام کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں، مسلمان کی عزت کیا ہوتی ہے، یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان بندہ خود بھی مسلمان ہے، اس کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں۔ اب بیٹے نے صبح اس حال میں کی کہ اصبح مطیعن، کہ وہ ماں کا بھی فرما بردار ہے اپنے باپ کا بھی فرما بردار ہے۔ رات کو سویا تھا تو اماں بھی راضی تھی اور ابا بھی سو گیا، مسلمان ہے، ماں باپ بھی مسلمان ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا فتح اللہ لہ بابین یعنی من الجنہ، بیٹا صبح کے وقت اٹھا تو اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے۔ کیا کیتا سو؟ تسبیح پڑھی سو؟ چلا لایا سو؟ کیا کیا اس نے؟ ماں کو راضی کر کے سویا تھا، باپ کو راضی کر کے سویا، ماں بھی راضی ہے باپ بھی راضی ہے۔ آقا نے فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب صبح کو اٹھے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ یہ فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، اگر ایک رہ گیا ہے تو دروازہ بھی ایک ہی کھلے گا۔ مطلب اتنا نقصان ہو جاتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے، رواج اچھا ہی ہے، ہم دعا کرواتے ہیں نیکوں سے، قاری صاحب سے دعا کرواؤ، حافظ صاحب سے دعا کرواؤ، امام صاحب سے دعا کرواؤ، نمازی سے دعا کرواؤ، یعنی دعا کرانے کا ہمارا کلچر ہے۔ ہم جسے بہتر سمجھتے ہیں اس سے کیا کرواتے ہیں؟ دعا کرواتے ہیں۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے وہ ہیں جن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ 3 بندے جب دعا کرتے ہیں کسی کو دعا دے دیتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں دعا کروں گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو جائے گی آپ کے حق میں، آپ میرے لیے دعا کریں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو جائے گی، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، جب کسی دا ابا خوش ہو کے انہوں دعا دیندا ہے اللہ اسی ٹائم دعا قبول فرماتا ہے۔ کون خوش ہو کے دعا دے؟ باپ، والد۔ اس کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک آتا بندہ کہ ابا جی کرو دعا، اماں جی کرو دعا، ابا جی کرو دعا تے اماں جی کرو دعا، ایک ہے طریقہ ہے۔ تے دوسرا طریقہ ہے بندہ کرتوت ہی ہے دے کرے کہ دعا دیں۔ کیڑا طریقہ صحیح؟ دعاواں کڈھان والا یا دعاواں لین والا؟ بھائی دعا دا کام کرو کہ وہ خود ہی کہ کرن دعاواں دین۔ خدمت کا یہ تقاضا ہے، خدمت جس وقت وہ دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور خدمت کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ اور اتنا احترام میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عام طور پہ ہماری جو یہ محافل ہوتی ہیں ان کے اندر ماں کی شان زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ نعت خان اٹھے وہ بھی 5-7 شعر بھی پڑھے تو کس کی شان میں پڑھتا ہے؟ اسی گڈی بھی لئیے تو پچھے آئی لکھنے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ابا جی کاٹی آمدے نے کھاتے
لیکن ہمارے آقا ماں کی دعا اچھی بات ہے، ماں کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، ماں ہمارے لیے جنت ہے، لیکن ہمارے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا تیرا باپ تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیرا باپ تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے کہ دروازہ بچانا ہے یا ضائع کرنا ہے۔ بھائی اچھا چلو ماں دے پیراں تھلے ہی جنت ہے، پر بوا کھلنا ہے تے جانا ہے، جنت کا درمیانی گیٹ کون ہے؟ باپ کو کہا آقا علیہ السلام نے، باپ کو فرمایا۔ اور پھر ایک حدیث میں ہماری آقا تاجدار کائنات پروٹوکول سمجھو ابا جی کا احترام، اور یہ دین ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا، وہ پروٹوکول جو عام طور پر ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں والد صاحب کو نہیں دے رہے ہوتے، ہمارے آقا نے بیان کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک نوجوان آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بزرگ تھے، تو تاجدار کائنات نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ تو تمہارے ساتھ بزرگ ہے، یہ کون ہے؟ تو نے کہا یہ میرے والد صاحب، یہ میرے والد۔ سنیو دھیان نال، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تیرے والد بزرگوار ہیں تو لا تمشی امامہ، لا تمشی امامہ، فرمایا ساری زندگی گھڑی جو ٹردیاں بھی کدے نہ تو اگے نہ لنگی۔ اونچی سبحان اللہ، یا باجی واسطے بھی تو سبحان اللہ تے اللہ دا رب دا پاک نہ لینا چاہیے نا۔ اے کدا پروٹوکول ہے؟ کنے دیتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد کی 10ویں جلد کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہوا ہے، امام حیثمی نے، اور سند صحیح سے اس کو بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے پہلا ادب بتایا، فرمایا لا تمشی امامہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گلی میں تو بھی چل رہے، تیرے والد بزرگوار بھی چل رہے ہیں، چلتے چلتے تو آگے گزر جائے، بلکہ جی میں پیران دے پیچھے بھی لوگ ہیں جو ہاتھ باندھ کے ٹر دے، فرمایا تیرے ابا جی ہیں جگہ کے جانتے تو ہاتھ باندھ کے پیچھے ٹر، کوئی بندہ پوچھے ہے کون نے، تو آگے میرے والد بزرگوار۔ یہ ادب آقا علیہ السلام نے عطا کیا۔ تسی دسو با جیڑا دین ٹردیاں ابا جی تو اگے پیر نہیں چلان دیندا، اور دین زبان چلان دے دا۔ ہمارے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں، نہیں جی پہلے ابا جی نے بھی تو کہا ہے، تو میں اس کے اوپر بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی۔ حدیث میں نے عرض کر دی، آقا نے فرمایا ٹردیاں بھی کدے اپنے والد تو اگے نہ لگی۔ دوسری گل آقا علیہ السلام نے دوسری بات، لا تجلس قبلہ، جب تم چل کے کسی جگہ پہ رکنا چاہو بیٹھنا چاہو، لا تجلس قبلہ، فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو پہلے ہی بیٹھ جائے، اپنے والد سے پہلے تجھے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اسی اینج کرنے ہیں بندیاں دا سٹیٹس ویکھ کے، بھائی ایم این اے صاحب آئے نہیں چوئے صاحب تسی پہلے بہو، میں تے بہندا ہی رہنا نا، تسی کیڑا بہندے ہو؟ اسی اینج کرنے ہیں نا تسی پہلے بہو، نہیں جی تسی پہلے بہو، علامہ صاحب تسی پہلے بہو، مفتی صاحب تسی پہلے بہو، پیر صاحب تسی پہلے بہو، ابا جی نو کدے سے اینج سوڑ پائی ہے نہیں پہلے تسی بہنے۔ یار سچیاں گلاں کرنیاں چاہیے نا مسجد وچ، کدے اینج ہویا ہے کہ والد صاحب موجود نے تسی بھی موجود ہو، روڑا کے بن گئے نہیں تسی پہلے بہنے، اینج کدے کیتا ہے اسی؟ حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے والد سے پہلے نہیں بیٹھنا، اپنے والد بزرگوار کو تو نے پہلے بٹھانا۔ کتنے ادب بتائے، چلتے ہوئے بھی آگے نہیں گزرنا۔ اور آج کل تے بندے اتھوں دین سکھدے نے جتھوں آواز آوندی ابا کے شے تے اماں کے شے، پھر ساڈا سر کھاندے نے آگے، جدوں پیغام ہی ہے ابا کے شے تے اماں کے شے تے پھر وہ خواہ کو نہیں ادب کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری باتوں کو؟ اس لیے دین وہاں سے لیا کرو جو منبع ہے علم کا، اور وہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ کسی بندے نے اقبال سے پوچھا تھا، اقبال تو بڑی سیاڑی باتیں کرتا ہے، بھائی سیاڑے کا بندے ہوئے ہو، کیسے یہ باتیں کرتے ہو؟ تو اقبال کہتا ہے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اگر جینا سیکھنا چاہتے ہو تو وہ تاجدار کائنات ہی سکھا سکتے ہیں، وہ رب کے محبوب ہی سکھا سکتے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ادب یہ ہے کہ باپ سے آگے ایمنا سبق یاد پہ کر لو نا یار، اپنے والد صاحب سے آگے چلنے کی اجازت، ان سے پہلے بیٹھنے کی اجازت۔ پھر تیسری بات فرمایا لا تدعوه باسمه، لا تدعوه باسمه، فرمایا ساری زندگی اپنے والد صاحب کا نام لے کے نہ بلائیں۔ ساڑھے بندے مسئلہ پوچھتے ہیں عورت اپنے گھر والے کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ مسئلہ نہیں سی، یہ پوچھنا سی بابا جی کا نام لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر ادب زیادہ جا رہا ہوتا ہے نا،
تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ والد صاحب کا نام آقا نے فرمایا تو انہیں نہیں لینا، تو انہیں ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ابو جی کہہ کے پکارنا ہے، والد محترم کہہ کے پکارنا ہے، ادب کا. جس طرح ہم اچھا ایک بندہ آپ کی مسجد کے امام صاحب ہے، تسی نہ لے کے آخ دیو بہ جو کہ آخ دیو قاری صاحب نہیں تسی تشریف رکھو، علامہ صاحب تسی تشریف رکھو، تے والد صاحب دا نام لین دی بھی اجازت. اے سرکار کی سکھا رہے ادب کیا کیدا پیر صاحب دا، علامہ صاحب دا، مفتی صاحب دا، قاری صاحب دا، حافظ صاحب دا. بھائی اگر تیرا والد محترم عالم نہ بھی ہوں، حافظ نہ بھی ہوں، قاری نہ بھی ہوں، نہیں سکول کے نہیں ان کو نام لکھنا آتا، پھر بھی اس کا یہی ادب ہے. تو جدوں انہاں دا اے ادب ہے تے پھر جنہاں دی وجہ تو دین سانوں ملدا پیا انہاں دا پھر کتنا ادب ہے. میں نہیں کہندا پیا کہ امام صاحب دی عزت ہی نہ کرو، میں پیا کہنا جے اوتھے کر دیو تے ایتھے بھی عزت ہی نہ دی. والد بزرگوار کی عزت ہے اور دے واسطے بھی ضروری نہیں کہ آپ صاحب ہو. کتنے ادب بتائے یاد جے کو نہیں. پہلا کی آگے نہیں چلنا، دوسرا پہلے بیٹھنا نہیں ہے، اس کے بعد نام نہیں لینا، اگلی گل نوجوان پلے باندھ لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تستسب لہ، لا تستسب لہ، اور اس کا لغوی مطلب ہے بنتا ہے کہ اپنے ابے نو کروں میں گاڑا نہ کڈائیں. ساری زندگی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تیری وجہ سے تیرے باپ کو برا کہیں. پر جب کوئی چاند چڑھا دے تو پہلے سب تو کیا پوچھتے ہو کدا ہے اے پوچھتے ہو نا. تے جب کوئی چنگا کام کرے پھر بھی آخدے نے کدا پتر ہے. تو آقا علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا ساری زندگی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ تیری وجہ سے لوگ تیرے باپ کی بے عزتی کریں. اگر اے چار گلاں والد محترم دی عزت دے وچ بندہ یاد رکھے، گھر دے وچ والد صاحب دی اتنی عزت ہوے تے گھر جنتوں دی بن جائے. بھائی جڑا پہلے بہندا نہیں پیا وہ کوئی گل کرے گا. بھائی جو نام نہیں لیتا، جو کھڑا رہتا ہے اور جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ میرے باپ کی بے عزتی ہو، تو اپنے والد کا فرما بردار ہوگا. لیکن مسئلہ ہے کہ اسی دین پڑھایا ہی نہیں بچوں، ہم نے دین سکھایا ہی نہیں، ہم نے ان کو ڈگریاں دلوائی ہیں. دعا کرتے تھے پیغمبر کون؟ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. توجہ سے سننا. اچھا دسو وہ جڑے پیغمبر ہوندے نے، اللہ دے نبی ہوندے نے، انہوں نے اپنی اولاد دی چنگی تربیت کیتی ہوندی ہے کوئی؟ کچھ بولو. انہاں دی اولاد جڑی ہوندی ہے وہ صحیح انہوں نے اپنے سارے حقوق پورے کیتے ہوندے نے کوئی؟ کر کے تو پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. کون پہ آختے تو انہوں کے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام نماز کو نہیں سی پڑھتے. بھائی وہ پڑھ کے بھی کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. تے جے وہ پڑھ کے بھی دعاؤں پہ کرتے ہیں یا اللہ پکا نمازی بنا دے، سانوں بھی مانگ لینی چاہیے یہ دعا کو نہیں. لیکن وہ والد کے درجے میں اس وقت یہ دعا کر رہے یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، آگے کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ایک باپ دعا کر رہا ہے، کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا. پھر کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے. اے دیامدی جناب قرآن رات اساتذہ بیٹھے نے، قاری صاحب بیٹھے نے، انہوں نے پوچھو کیڑے سپارے وچ؟ 13ویں سپارے. کتنے پکی گل ہو گئی ہے. یعنی اسی سمجھنے ہیں شاید وہ نماز دے وچ جیڑی وہ نماز ہے، وہ نماز تے ہے لیکن وہ قرآن دی آیت ہے. اور وہ کس نے مانگی تھی دعا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے نمازی بنا، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا، یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما. پھر کہتے ہیں ربنا اغفر لی، یا اللہ منو بھی بخش دے، والی والدیا، یا اللہ میرے ماں باپ نو بھی بخش دے. اگے کی وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، یا اللہ جب حساب قائم ہوگا تو سارے مومنوں کو بخش دے. جب باپ تربیت کا حق بھی پورا کرے، اولاد کو دین بھی سکھائے اور جینے کے سارے ڈب طریقے سلیقے سکھا کے خود نمازی بن کے پھر رب سے دعا کر رہا ہو یا اللہ مجھے پکا رکھنا،
یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنانا، یا اللہ مجھے بھی بخش دینا، میرے والدین کو بخش دینا، سارے مومنوں کو بخش دینا۔ تے پھر باپ جڑا ہوندا ہے نا او دی اولاد ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی بنتی ہے۔ سکھا وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ جو اسماعیل کہہ رہے تھے یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد صاحب اگر رب کہتا ہے ذبح کر دو تو کر دو، میں صبر کر کے دکھا دوں گا بیٹا میں آپ کا۔ انہوں نے پہلے تربیت کی تھی، پھر دعائیں مانگی ہوئی تھی، تب جا کے اللہ رب العزت نے حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو آج تک قبول دوام عطا فرمایا ہوا۔ تو میرا پیغام یہ ہے، ایک تو پہلے سانوں موت یاد ہونی چاہیے تھی آپ کو، اور یاد ہوئے تو کنیاں نشانیاں ہوندیاں وہ چیک کرتے رہے کرو بھائی ہے میرے وچ کہ کوئی نہیں۔ دوسری گل ہے دسیے کہ جانا تو ہے ہی ہے، سب نے جانا ہے۔ اگر آپ مسلمان کی حیثیت سے، والد کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں تو خود پہلے نمازی بنو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، پھر نہ کہ میری ڈیوٹی پوری ہوگی پھر اللہ کرو گے کرو۔ اچھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو دعا پہ کرتے سی ہے جڑی، کئی بندے دعا دے رولا بھی بنا سکتے ہیں، تاں پہ آپ جدو دعا کرنے لگے سی ابراہیم علیہ السلام ادو انہوں نے والدین دنیا چ موجود سی؟ اچھا بولو تو او ادو دعا کرنے لگے سی یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ماں باپ کو بھی بخش دے، سارے مومنوں کو بھی بخش دے۔ اچھا فیصل صاحب بیٹھے کہ انہوں نے دعا کرنی یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ماں باپ کو بھی بخش دے، مومنوں کو بھی بخش دے۔ تو یہ طریقہ تو پیغمبروں نے عطا فرمایا، اور قرآن پاک نے مومنوں کی نشانی یہ بیان کی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، جو مومن چلے گئے ہیں ان کو بھی بخشش عطا فرما۔ تے میں تے تسی کیا کرنا ہے؟ اچھا تریجے دیہڑے اکٹھے وہ پھر بھی آئی دعا، چاڑیے دیہڑے اکٹھے ہو جو پھر بھی آئی دعا۔ میرے کو 5 منٹ رہ گئے گل کرنے واسطے، جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا، میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حل بقیہ من بر ابویہ ابرہما بعد موتہما، یا ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ ابا جی بھی فوت ہو گئے نے، اماں جی بھی فوت ہو گئے نے، کوئی انہاں دا حق رہ تے نہیں گیا؟ جدوں ماں باپ فوت ہو جان تے انہاں دا کوئی حق رہ جاندا ہے جڑا پورا کرنا ہوندا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 حق ہوندے ہیں۔ کتنے؟ پہلا فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ ان کا حق ہے، اولاد پڑھے جنازہ۔ دوسری بات فرمائی والاستغفار لہما، پھر ساری زندگی انہاں واسطے بخشش دی دعا کرتا ہے۔ جنازہ پڑھ کے نس نہ جائے پھر کیا کرے؟ دعاواں بھی کرتا رہے۔ اچھا اب جے مثلا تسی 3 کو دیہڑے بہ جو کو بندہ آوے دعا کر سڑے تے فائدہ ہوندا ہے نقصان؟ اچھا بولو تے جے میں جنازے تو باہر کھلو کے آکھاں ساڈے نہ آویو، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اگر جے میں کھلو کے السلام سانو دعا دی لوڑ، پھر فائدہ ہوتا نقصان؟ اس واسطے جڑا کام چلدا تے او چنگا ہی رہے۔ جے کو بندہ آوے دعا کرے کہ سبدا اتنی تیری قبول نہ ہوے جنی جڑا آیا او دی تیرے اپنے دیا وچ قبول ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ اچھا ہے کہ دعا کرو، جب بھی موقع ملے دعا کر لو۔ آقا نے فرمایا جنازہ پڑھو اور جنازے کے بعد اولاد ساری زندگی کیا کرتی رہے؟ دعا کرتی رہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وانفاذ عہدہما من بعدہما، فرمایا ماں باپ نے اگر کسی نال کو وعدہ کیتے ہیں نا، کسی دا لین دین دا کوئی مسئلہ ہے کہ اولاد دے ذمہ لازم ہے کہ وہ ادا کرے۔ کتنے حق ہو گیا؟ وعدہ پورا کرے۔ چوتھا فرمایا چوتھا حق یہ ہے وصلۃ الرحم التي لا توصل الیک الا بہما، فرمایا تیرے وہ رشتہ دار جڑے باپ کی وجہ سے یا ماں کی وجہ سے تیرے رشتہ دار بنتے ہیں نا، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد رشتے ختم نہیں کرنے، ان کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ باپ دی وجہ تو سارے داد کے تے ماں دی وجہ سارے نان کے، چاچے آ گئے نے، ماموں بھی آ گئے نے، پھپھا بھی آ گئے نے، خالہ بھی آ گئے نے، انہاں دی اولاد بھی آ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا حق ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے جو تیرے رشتہ دار ہیں ان رشتوں کو کیا کرنا ہے؟ نبھانا ہے۔ اگلا ہی غلط سنیے دھیان سے، فرمایا بھائی کرام الصدیقہما، 5واں حق یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرنا۔
جڑے لوگ تیرے باپ کولے بہندے سی انہاں دا محبت دا رشتہ سی، عزت کردے سی، فرمایا آگے کہ انہاں دی تو بھی کے کر، اور ماں کی سہیلیوں کا ادب کر، باپ کے دوستوں کا ادب کر، اور ماں کی جنہاں نے دین ڈائریکٹ اللہ دے نبی علیہ السلام کو سکھے ہے نا انہاں نے کر کے بخائے، انہوں نے مسلم شریف دی حدیث ہے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے شہزادے ہیں نا فاروق اعظم دے بیٹے، وہ ایک دن جا رہے سی تے راستے دے وچ انہاں نوں ایک بدو ملیا عربی، عبداللہ بن دینار تابعی نے، صحابی نہیں ہیں، شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر دے، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن دینار کہندے نے حضرت عبداللہ بن عمر نے جدوں انہاں نوں ویکھیا اس بدو نوں عربی نوں تے عبداللہ بن عمر اپنی سواری کو تھلے لے کے تے سلام لیا عزت نال، وہ بندہ کی سی بدو عربی دیہاتی بندہ ہے، اور ادھر حضرت عمر دا پتر ہے، بڑا بندہ گڈی دا شیشہ نہ بھی نہ تھلے کرے، شیشے دے وچوں بھی یہ ماڑا جہا کر سڑے تے بندے خوش ہو جاتے ہیں، اور چودھری صاحب سلام کر کے گئے نے فلانا صاحب، تو عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے نیچے اتر کے سلام لیا، اپنی پگڑی لا کے انہوں نے سر تے رکھی، عربی سارا کچھ دے دیندے سی پگڑی نہیں سی دیندے، پر جب عبداللہ بن عمر نے اپنی پگڑی بھی لا کے تے اس بندے دے سر تے رکھی، جیب وچ ہاتھ پایا، کوئی پیسے شیسے نکلے تے او بھی دیتے، دے کے تے آپ اونٹ تے بہندے سی تے نال ایک دراز گوشت گدھا رکھدے سی، پر جدوں تھک جاندے سی تے پھر گدھے تے بیٹھ جاندے سی، عبداللہ بن عمر نے او انہاں نوں دے دتی، کہنا تسی ایدے تے بیٹھ کے جاؤ، پگڑی بھی دے دیتی، عزت بھی دیتی، سلام بھی دیتا، پیسے بھی دیتے، سواری بھی دیتی، تو سارا کو کیتا تے عبداللہ بن دینار تابعی نے او کہندے نے غفرک اللہ لک یا ابن الخطاب، غفرک اللہ لک یا ابن عمر، اے عبداللہ بن عمر اللہ آپ کی بخشش فرمائے، آپ بھی بڑے عجیب بندے ہیں، انہم الاعراب یرضون بالیسیر، پینڈو بندہ ہے، سادہ بندہ ہے، دیہاتی بندہ ہے، بدو ہے، تانوں تھلے لین دی بھی لوڑ نہیں سی، تسی تھوڑی جی عزت دے بندہ خوش ہو جانا سی، آپ نیچے اترے، آپ نے عزت بھی دی، آپ نے سلام بھی دیا، آپ نے خدمت بھی کی، اپنی پگڑی بھی دے دی، سواری بھی دے دی، عبداللہ بن عمر ہے تے دسو ہے بابا جی توڑے لگ دے کے سبحان اللہ آکھو میں تانوں دسنا کے لگ دے اے دسو ہے بابا جی نے اے تواڈے لگ دے کے نے، عبداللہ بن عمر کہندے نے اے رشتے دے وچ خونی رشتے دے اعتبار نال میرے کچھ بھی نہیں لگتے، خونی رشتہ انہاں نال میرا، انہوں نے کہا پھر اڈی عزت کیوں کیتی جائے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، میرے آقا نے فرمایا تھا جیڑا اپنے باپ دے وچ جیڑے اپنا باپ دے نال قبر وچ نیکی کرنا چاہے نا، وہ اپنے باپ دے فوت ہون تو بعد باپ دے دوستاں دی عزت کرے تو او انج ہی سمجھے جویں اپنے باپ دی خدمت کرن لگے، اگر سمجھ نہیں آئی مطلب پھر بابا جی نال تہاڈا کی تعلق ہے، انہاں کہ انه کان صدیق عمر، بلکہ انہوں نے یہ لفظ ایک روایت ہے نہیں ان اباہ کان صدیق عمر، انہاں کہ اے جڑا ہے نا جدی میں عزت پہ کرنا اے دے ابا جی میرے ابا جی حضرت عمر دے یار ہوندے سن، اے دے ابا جی میرے ابا جی حضرت عمر دے، اسی دسو عبداللہ بن عمر کے پہ نبھاندے نے باپ دیاں دوستیاں نبھان لگے نے کہ کوئی، میں اس واسطے آکھیا کسی مولوی صاحب کو دین سیکھیا ہوئے تے ایڈا تفصیل نال سمجھ نہیں آوندا، صحابہ وہ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ رب کے محبوب سے سنا، تو یہ عزتیں، یہ احترام، یہ پروٹوکول، یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ آج الگ بات ہے میں اور آپ قومیت کے اندر پیسے ٹکر کے اندر اور اپنی پھوپھا کے اندر بہت ساری چیزیں غائب کرتے جا رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو خالص دین سمجھنے، خالص دین کے اوپر عمل کر کے ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔